بسم اللہ الرحمن الرحیم، رکو نمبر 2 کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور مہاجرین اور انصار میں سب سے پہلے سبقت کرنے والے اور جن لوگوں نے حسن و خوبی سے ان کی اتباع کی، اچھے طریقے سے ان کی اتباع کی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ سب سے پہلے ایمان لانے والے مہاجرین اور انصار اور نیکوکاری کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں سے خوش ہے، اور وہ اپنے اللہ تعالیٰ سے خوش ہے کہ اس نے ان کے لیے ابدی نعمتوں کے باغات تیار کر رکھے ہیں۔ والسابقون الاولون، اور سب سے پہلے سبقت کرنے والے۔ السابقون الاولون سے مراد یہاں پہ غزوہ بدر تک کے لوگ، ان کے مسلمان ہیں۔ اس سے مراد اس امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان، ہجرت، جہاد اور اقامت دین میں سبقت حاصل کی، من المہاجرین، اور مہاجرین میں سے، یعنی جنہوں نے اپنا گھر، مال، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ والانصار، اور انصار جو لوگ اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑنے والوں کے لیے مددگار بن گئے۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے مہاجرین سے پہلے ہجرت کے گھر، یعنی مدینہ منورہ اور ایمان میں جگہ پکڑی، اور ایمان میں یعنی کہ انہوں نے مہاجرین کو لیے گھر دیے اور ایمان میں سب سے اوپر چڑھ گئے۔ جو کوئی ہجرت کر کے ان کے پاس جاتا یہ اس سے محبت کرتے، اور جو کچھ ان کو عطا کیا گیا وہ اس کے متعلق دل میں کوئی خلش نہ پاتے، اور اپنے کھلے دل سے ان کو دیتے۔ والذین اتبعوهم بإحسان، اور جن لوگوں نے حسن و خوبی سے اس کی اتباع کی، اچھے دل سے اس کی اتباع کی، رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل سے ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ سیدنا ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جنت والوں سے فرمائے گا، اے جنت والوں، جنتی عرض کریں گے، اے ہمارے پروردگار، ہم حاضر ہیں اور نیک بختی اور بھلائی تیرے ہی قبضے میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا میں تمہیں ان نعمتوں سے بھی بڑھ کر اور نعمت عطا نہ کروں؟ جنتی عرض کریں گے، اے پروردگار، ان نعمتوں سے بڑھ کر اور کون سی نعمت ہوگی؟ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں تم سے اپنی رضا اور خوشی کا اعلان کرتا ہوں، اب اس کے بعد سے میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اس میں وہ ہمیشہ 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 رہنے والے ہیں، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ دنیا میں سب کچھ حاصل کرنے کے بعد اگر انسان جنت پالے تو اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی کسی بھی مومن کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور تمہارے گرد و پیش دیہاتیوں میں سے کچھ منافق ہیں اور کچھ اہل مدینہ میں سے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو آگاہ فرمایا ہے کہ مدینہ کے گرد و پیش کے دیہاتیوں میں، بلکہ خود اہل مدینہ میں بھی کچھ لوگ منافق موجود ہیں۔ مرادو علی النفاق، وہ نفاق پر جم گئے ہیں، اڑ گئے ہیں، اور ان کا نفاق مزید بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ابن زید کہتے ہیں کہ وہ لوگ جم گئے تھے، یعنی اس پر قائم تھے۔ لا تعلمهم، آپ ان کو نہیں جانتے، آپ ان منافقوں کے دلوں کو نہیں جانتے۔ نحن نعلمهم، نعلمهم، ہم انہیں جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عاجز بتا دیا کہ انسان عاجز ہے، جتنا علم اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا صرف اتنا ہی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر مزید ارشاد فرمایا سنعذبهم مرتين، ان قریب ہم انہیں 2 مرتبہ عذاب دیں گے۔ دنیا میں اہل ایمان کی فتح و نصرت سے ان کو جو غم ان کو پہنچے گا، ان کو سخت ناگواری ہوگی، اور یہ دنیا کا عذاب ہے، اور آخرت میں ہم ان کو جہنم میں داخل کر دیں گے۔ ثم يردون الى عذاب عظیم، پھر وہ بڑے عذاب کے لیے واپس لائے جائیں گے، یعنی جہنم کا عذاب دنیا کے عذاب سے زیادہ بڑا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔
یہ آیت غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والوں کے بارے میں نازل ہوئی، جنہیں اپنے رویے پر سخت شرمندگی ہوئی، اور وہ سکون سے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی تکالیف برداشت کی۔ انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھا کہ ہم اس وقت تک خود کو نہیں کھولیں گے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہ کھولیں اور ہمارا عذر قبول نہ کریں۔ یہ ابو لبابہ اور ان کے ساتھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان منافقوں کا حال بیان کیا جو پہلے بے رغبتی اور جھٹلانے اور شک کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، اور اب گناہگاروں کا حال بیان کیا جا رہا ہے جو بحث، سستی اور کاہلی کی وجہ سے جہاد سے پیچھے رہے، حالانکہ ان کا ایمان بھی تھا اور وہ حق کی تصدیق بھی کرتے تھے۔ وآخرون، اور دوسرے لوگ یعنی مدینہ اور اس کے ارد گرد کے نہیں، دوسرے لوگ اس سے مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے بارے میں کہ اعترفوا بذنوبہم، جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا ہے، یعنی جنہوں نے اپنے گناہوں پر ندامت کی اور انہوں نے توبہ کی اور اپنے گناہوں سے پاک ہونے کی کوشش بھی کرتے رہے۔ خلطوا خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، انہوں نے کچھ اچھے اور کچھ برے عمل ملا دیے ہیں۔ انہوں نے حرام کاموں کا ارتکاب کیا یا واجبات میں کمی کی تو نیک اعمال کے ساتھ اپنی ان برائیوں کو ملا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات خواب میں میرے پاس دو فرشتے آئے اور مجھے اٹھا کر ایک شہر میں لے گئے جو سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنایا گیا تھا۔ وہاں ہمیں ایسے لوگ ملے جن کا آدھا بدن نہایت خوبصورت، اتنا کہ کسی دیکھنے والے نے ایسا حسن نہ دیکھا ہوگا، اور بدن کا دوسرا حصہ نہایت بدصورت تھا، اتنا کسی نے ایسی بدصورتی دیکھی نہیں ہوگی۔ دونوں فرشتوں نے ان لوگوں سے کہا جاؤ اور اس نہر میں غوطہ لگاؤ۔ وہ گئے اور نہر میں غوطہ لگا آئے۔ جب وہ ہمارے پاس آئے تو ان کی بدصورتی جاتی رہی اور اب وہ نہایت خوبصورت نظر آتے تھے۔ پھر فرشتوں نے مجھ سے کہا یہ جنت عدن ہے اور آپ کا مکان یہی ہے۔ جن لوگوں کو ابھی آپ نے دیکھا کہ جسم کا آدھا حصہ خوبصورت تھا اور آدھا بدصورت، تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں اچھے اور برے سب کام کیے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت عدن میں داخل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس جنت کا مکین بنائے، آمین یا رب العالمین۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہو جائے۔ عسى اللہ کے الفاظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کام لازمن ہوگا۔ ان اللہ غفور رحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اگلی آیت میں رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلی علیہم۔ خذ من اموالهم صدقہ، آپ ان کے اموال میں سے صدقہ لے لیں، اس سے مراد فرض زکوٰۃ ہے۔ تو طہرہم، آپ انہیں صاف کریں گے، آپ انہیں گناہوں سے اور برے اخلاق سے پاک کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی ہے کہ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو، ان کے دل کا بوجھ ہلکا کرو۔ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اور اس کے ساتھ ان کو پاک کریں گے، یعنی ان کی نیک اعمال، اچھے اخلاق اور ثواب میں اضافہ کریں۔ تُزَكِّيهِمْ، اضافہ کریں، پاک کریں۔ وصلی علیہم، اور آپ ان کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان کے لیے دعا کریں۔ جب لوگ آپ کے پاس زکوٰۃ لے کر آتے ہیں تو آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے۔ اللہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب کوئی شخص صدقہ لے کر حاضر ہوتا تو اس کے لیے دعا کرتے اللہم صلی علی آل فلانی، اے اللہ فلاں کے گھر والوں پر اپنی رحمت نازل فرما۔ ان صلاتک سکن لہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً آپ کی دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہے۔ ان کی دعا، آپ کی دعا ان کے دلوں کو سکون عطا کرے گی، ان کے لیے رحمت اور برکت کا باعث بنے گی، ان کے دلوں کو اطمینان نصیب فرمائے گی۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ علم یعلموا ان اللہ ہوا يقبل التوبة عن عباده ويأخذ
वयअख़ुज़ु सदक़ात। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस आयत में तौबा और सदक़ात की तरगीब दी गई है, क्योंकि ये दोनों चीजें हैं जो गुनाहों को मिटाने का बाइस बनती हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, अलम यअलमू, क्या वो नहीं जानते, अन्नल्लाह हुवा यक़बलु तौबत अन इबादी, कि अल्लाह ताला बिलाशुबा अपने बंदों की तौबा कबूल करता है। अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाले की तौबा कबूल करता है और उससे खुश होता है। अल्लाह वो ज़ात है, अल्लाह ताला सूरह शूरा में फरमाते हैं, और वही है जो अपने बंदों से तौबा कबूल करता है और बुराइयों से दरगुजर करता है, और जो कुछ तुम करते हो वो सब जानता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बंदा गुनाह कर बैठा तो कहा, ए अल्लाह मेरे गुनाह बख्श दे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे बंदे ने गुनाह किया, फिर उसने जान लिया कि उसका एक मालिक है जो गुनाह बख्शता है और गुनाह पर मुआवजा भी करता है। फिर उसने गुनाह किया और कहा कि ए मेरे मेरे मालिक, मेरे गुनाह बख्श दे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे बंदे ने एक गुनाह किया और उसने जान लिया कि उसका एक रब है जो गुनाह बख्शता है और गुनाह पर मुआवजा भी करता है। फिर उसने गुनाह किया और कहा, ए मेरे पालने वाले, मेरे गुनाह बख्श दे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे बंदे ने गुनाह किया और उसने ये जान लिया कि उसका एक अल्लाह है जो गुनाह बख्शता है और गुनाह पर मुआवजा भी करता है। ए बंदे, अब तू जो चाहे अमल कर, मैंने तुझे बख्श दिया। यानी तीसरी या चौथी बार अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि मैंने तुझे बख्श दिया, क्योंकि अल्लाह ताला जब बार बार इंसान के दिल में ये खौफ आता है तो यकीनन अल्लाह ताला उसको गुनाहों से दूर कर देगा। वयाखुज़ सदक़ात, और वही सदक़ात को कबूल करता है। अल्लाह ही है जो सदक़ात को कबूल करता है। जो सदका दिया जाता है वो खजूर का एक दाना बड़े बड़े पहाड़ की मानिंद बढ़ा करके, और अल्लाह ताला उसको जितना मर्जी, जितना उसकी रजा हो, इतना बड़ा उसको बढ़ा चढ़ा कर अल्लाह ताला उसका जो सवाब अता करता है। जो शख्स, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हलाल कमाई से खजूर के बराबर सदका करे और अल्लाह ताला सिर्फ हलाल कमाई के सदके को कबूल करता है, तो अल्लाह ताला उससे अपने दाहिने हाथ से कबूल करता है। फिर सदका करने वाले के फायदे के लिए उसको बढ़ाता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे कोई अपने जानवर के बच्चे को खिला पिलाकर बढ़ाता है, यहाँ तक कि उसका सदका पहाड़ के बराबर हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वान अल्लाह हुवा तव्वाबु, हुवा तव्वाबु रहीम, और बेशक अल्लाह ताला बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला और निहायत रहम करने वाला है। जो अल्लाह ताला से तौबा करता है, जो अल्लाह ताला से माफी मांगता है, तो यकीनन मेरा रब उसको माफ कर देता है। अल्लाह ताला उसके गुनाहों को उससे दूर कर देता है। पहले गुनाहों को दूर करता है, फिर उनसे उससे माफ करता है। वकुल अमलू फसयरा फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मुमिनून, और आप कह दें, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया है कि मुनाफिकों से कह दें कि तुम अमल करो। फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मुमिनून, फिर अनकरीब अल्लाह ताला और उसका रसूल और तमाम अहले ईमान तुम्हारा अमल देखेंगे। यानी सारे तुम्हारा अमल देखेंगे कि तुम्हारे अमल कैसे हैं, अल्लाह को पसंद आने वाले हैं या नहीं हैं। इस आयत में वाईद और डरावा दोनों हैं। अल्लाह ताला उसके रसूल और मोमिनों के सामने क्यामत के दिन पेश होंगे। ये सारे के सारे लोग अल्लाह ताला के सामने, उसके रसूल और मोमिनों के सामने, ये सब के सब लोग क्यामत के रोज पेश होंगे। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह हाका के अंदर, उस दिन तुम पेश किए जाओगे, तुमसे कोई छुपी हुई चीज छुपी ना रह सकेगी, सब कुछ खोल कर सामने लाया जाएगा, और हर किसी की हर हर चीज को अल्लाह ताला सबके सामने खोल देगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ताला अपनी जात के बारे में सूरह मुल्क में फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वहुवल अज़ीज़ुल गफूर। वो जात जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि वो तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन अच्छा अमल करता है। सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब तुझे किसी शख्स के नेक अमाल बहुत अच्छे लगे तो क्या कहे उसके बारे में, कि तुम अमल करो, पसंद करीब अल्लाह ताला तुम्हारा अमल देखेगा और उसका रसूल और ईमान वाले भी देखेंगे, और फिर अल्लाह ताला तुम्हें अच्छे अमल की तरफ लौटाएगा, अच्छी जजा की तरफ लौटाएगा। वसातुरद्दूना इला आलिमिल गैबि वश्शहादा, और तुम जल्द ही उसकी तरफ लौटाए जाओगे
جو ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے۔ ہم سارے کے سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کچھ بتا دے گا، جو ہم نے نیک عمل کیے اور جو بھی ہم نے بد عمل کیے، اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ کھول کر ہمارے سامنے رکھ دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس طرح اس نے دنیا میں ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا ہے، رب کائنات روز قیامت بھی ہم پر ایسے ہی پردہ ڈالے۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ۔ غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے والے 3 صحابہ کرام کے حالات کا یہاں پر وضاحت کی گئی ہے۔ اور کچھ دوسرے لوگ ابن عباس، مجاہد، اکرمہ، ضحاک اور کئی ایک آئمہ تفسیر نے بیان کیا ہے کہ اس آیت سے وہ 3 لوگ مراد ہیں جن کی توبہ کی قبولیت کو مؤخر کر دیا گیا تھا، اور وہ مرارہ بن ربی، قعب بن مالک اور حلال بن امیہ تھے، اور وہ سستی، کاہلی، راحت طلبی، پکے پھلوں اور ٹھنڈے گھنے سایوں میں آرام کرنے کی طلب کی وجہ سے غزوہ تبوک میں شریک نہ ہوئے۔ ان کی عدم شرکت شک اور نفاق کی وجہ نہ تھی۔ ان میں سے کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں نے مثلا ابو لبابہ اور ان کے ساتھیوں نے تو اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں کے ساتھ باندھ دیا تھا، اور کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو اس طرح نہیں باندھا تھا، مثلا جس طرح جو 3 لوگ جو بیان کیے گئے ہیں کہ ان کی توبہ کی قبولیت کے معاملے کو مؤخر کر دیا گیا تھا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا سورہ توبہ کے اندر کہ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے نبی پر بھی اور مہاجرین اور انصار پر بھی مہربانی کے ساتھ توجہ فرمائی ہے، اور ان تینوں پر بھی اس نے توجہ فرمائی جو پیچھے رکھے گئے، یہاں تک کہ جب وہ زمین ان پر تنگ ہو گئی، باوجود اس کے کہ وہ وسیع تھی، اور ان پر ان کی جانیں تنگ ہو گئیں۔ انہوں نے اس آیت کے نازل ہونے تک اپنے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا، ان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے سپرد تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا۔ پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر والوں کو پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوشلی ان کے ساتھ بائیکاٹ کرنے کا حکم دیا کہ لوگ ان سے بات چیت نہ کریں، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر والوں کو بھی ان سے بات چیت کرنے سے منع کر دیا۔ تو یہ 3 لوگ جو تھے وہ بالکل ٹوٹلی تمام لوگوں سے کٹ آف ہو گئے تھے، وہاں پہ ان کے درمیان رہتے تھے لیکن کوئی ان سے بات نہ کرتا تھا، تو وہ مسلسل اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، مغفرت مانگتے رہے۔ تو مرجعون لامر اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے انتظار میں رکھے گئے ہیں، جن کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ وابستہ ہے، اما یعذبہم و اما یتوب علیہم، یا وہ انہیں عذاب دے گا یا ان کی توبہ کو قبول کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، وہ جس کو چاہتا ہے وہ بخش دیتا ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کی طرف چاہتا ہے مہربان ہوتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ بخش دیتا ہے، اور وہ جس پر چاہتا ہے اپنا رحم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر آخر میں فرماتے ہیں واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ اس سب کے پیچھے کتنی حکمت تھی۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جن لوگوں نے ایک مسجد بنائی ہے نقصان پہنچانے کے لیے، منافقوں نے جب مسجد قباء کے قریب ایک مسجد بنائی جس کا مقصد مسلمانوں کو نقصان پہنچانا اور ان کے درمیان پھوٹ ڈالنا تھا، اور ضرورت پڑنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفوں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ مہیا کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس راز کو فاش کر دیا۔ تبوک سے واپسی پر جب مدینہ کی مسافت ایک دن کی رہ گئی، سیدنا جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے سے پہلے مسجد کو گرانے کا حکم دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں واضح فرمایا کہ کچھ لوگوں نے ایک مسجد بنائی ہے اہل ایمان اور اس مسجد قباء کو نقصان پہنچانے کے لیے، جس میں مسلمان جمع ہو کر نماز پڑھتے ہیں، وکفرن اور کفر کرنے کے لیے، وتفریقا بین المؤمنین اور مومنوں کے درمیان میں تفرقہ ڈالنے کے لیے۔ اس مسجد کی تعمیر کا تیسرا مقصد یہ تھا
کہ لوگوں کو اندر تفرقہ ڈالنا چاہتے تھے، وَإِرْصَادًا اور گھات کی جگہ بنانے کے لیے مسجد درار کی تعمیر کا چوتھا مقصد یہ تھا کہ وہ گھات لگا کر یہاں پر بیٹھنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اس شخص کے لیے جس نے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کی، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرنے والوں کی مدد کے لیے جن کی جنگ پہلے سے جاری تھی اور دشمنی شدید تھی، ان ہی میں ایک ابو عامر راہب بھی تھا جس کی سازشیں اور دشمنی بہت سخت تھی۔ ابو عامر راہب نے جاہلیت کے دور میں عیسائیت قبول کر لی تھی، یہ اہل کتاب کے علوم سے واقف تھا، اپنے قبیلے میں اس کی بڑی عزت تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے اور لوگ آپ کے گرد اکٹھے ہو گئے اور بدر کے دن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غالب کر دیا تو ابو عامر حسد کی آگ میں جلنے لگا۔ تب اس نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اپنی دشمنی کا اظہار کرنا شروع کر دیا اور مدینے سے بھاگ کر قریش کے پاس پناہ لی، اور قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ پر آمادہ کرنے لگا۔ انہوں نے عہد کے دن عرب کے دوسرے قبائل کی مدد سے مدینہ پر چڑھائی کر دی۔ ابو عامر نے دونوں لشکروں کے درمیان خفیہ خندقیں کھدائی تھیں، جن میں سے ایک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے۔ ابو عامر نے جنگ شروع ہونے سے پہلے اپنی قوم کو دعوت دی کہ وہ اس کے ساتھ مل جائیں۔ جب انہوں نے اسے پہچان لیا تو کہا، اے فاسق، اللہ تیرا بھلا نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، اور تم اللہ تعالیٰ کے دشمن ہو۔ اس پر اس نے کہا، افسوس، میرے بعد میری قوم اس بری طرح بدل گئی ہے۔ ابو عامر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی، قرآن پڑھ کر سنایا تھا، مگر اس نے انکار کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مدینہ سے بھاگ جانے پر بددعا دی کہ یہ شخص پناہ گزین کی طور پر غربت کی موت مرے، اور اس سے یہ بددعا لگ گئی۔ جب لوگ احد کے صدمے سے فارغ ہوئے تو یہ ہرقل کے دربار میں جا پہنچا، اس سے مدد طلب کی، اس نے مدد دینے کا وعدہ کیا تو اس نے اپنی قوم کے منافقوں سے خط و کتابت شروع کر دی، اس سے یقین دلایا کہ وہ جلد ہی بڑا لشکر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اٹھے گا اور یقیناً اس جنگ میں غالب رہے گا۔ اس نے لوگوں کو مشورہ دیا کہ وہ اس کے لیے ایک مرکز بنا لیں تاکہ میرے نمائندے اس مرکز میں رابطہ رکھیں، پیغام لائیں اور لے جائیں، اور جب وہ خود آئے تو یہ مرکز اس کے لیے پناہ گاہ ہو۔ چنانچہ ان لوگوں نے کیا کیا کہ ان لوگوں نے مسجد قباء کے پاس ایک مسجد کی بنیاد رکھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے نکلے تو لوگ یہ مسجد تیار کر چکے تھے۔ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ اس مسجد کا افتتاح کریں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت سے اس مسجد کے لیے ایک ثبوت لے لیں۔ ان کی مسجد بنانے کی دلیل یہ تھی کہ ہم میں سے مریض اور کمزور لوگوں کے لیے خصوصاً سردیوں کی راتوں میں مسجد نبوی میں جانا مشکل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسجد میں نماز پڑھنے سے بچا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب میں سفر پر جا رہا ہوں، واپسی پر انشاءاللہ نماز پڑھوں گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آئے اور سفر ایک دو روز کا رہ گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد کے بارے میں بتایا کہ اس مسجد کی بنیاد کس جذبے پر رکھی گئی ہے۔ اس کی بنیاد کفر اور مسلمانوں میں تفرقے کے مقصد پر رکھی گئی ہے، اور اس مسجد کے خلاف سازش ہے جس کی بنیاد پہلے دن سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بھیجا کہ میرے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی اس مسجد کو ڈھا دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اس میں ہرگز نہ کھڑے ہوں۔ اس مسجد کو جلا دیا گیا اور اس کی جگہ کوڑا ڈالنے کی جگہ بن گئی۔ تو یہ تھی وہ مسجد درار جس کا پورا بیک گراؤنڈ میں نے بھی آپ کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا، اور وہ قسمیں کھائیں گے کہ انہوں نے ارادہ نہیں کیا، یعنی مسجد درار تعمیر کرنے کا، إِلَّا الْحُسْنَى، مگر بھلائی کا، یعنی نابینا، بزرگ اور کمزور لوگوں کے لیے انہوں نے بھلائی کرنے کی وجہ سے اس مسجد کو بنایا ہے۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ بلا شبہ وہی یقیناً جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کے بارے میں گواہی دے دی کہ یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں، لا تقم فیہ ابدا لا مسجد اسس علی التقوی
من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کے اندر، ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہونا، یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے، وہی زیادہ حقدار ہے کہ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے مرد ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ وہ بہت پاک رہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی مسجد قباء کے بارے میں کہا گیا کہ وہاں پر آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، اس کی پہلے دن سے ہی بنیاد رکھی گئی، کس پر؟ اس بات پر رکھی گئی کہ اس میں تقوی کی بنیاد پر اس کی بنیاد رکھی گئی۔ اللہ تعالیٰ پھر اگلی آیت میں فرماتے ہیں افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جروف نہار فانہار به فی نار جہنم۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں تو کیا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے خوف پر اور اس کی رضا پر رکھی ہو، یا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کسی کھوکھلے تودے کے کنارے پر رکھی ہو؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ جس شخص نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی تقوی اور رضامندی پر رکھی، اور جس شخص نے اس غرض سے مسجد بنائی کہ ضرر پہنچائے، کفر کرے، مومنوں میں تفرقہ ڈالے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے پہلے جنگ کر چکے ہیں ان کے لیے گھات کی جگہ بنائے، تو وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو کیا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف پر اور اس کی رضا پر رکھی، اور جس کی اور تقوی پر رکھی، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے رکھی، وہ رضوان بہتر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف نہار فانہار به فی نار جہنم، بہتر ہے یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کسی کھوکھلے تودے کے کنارے پر رکھی جو گرنے والا تھا، چنانچہ وہ اسے لے کر جہنم کی آگ میں گر گیا، یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کھوکھلے تودے پر کے کنارے پر رکھی جو گرنے والا تھا۔ الشفا کہتے ہیں شفیع کو، یعنی کنارہ، اور الجرف کہتے ہیں زمین کو جو ندی نالوں کے بہاؤ سے کھد جاتی ہے۔ ہار کہتے ہیں گرنے والی کو، یعنی ایسے کنارے پر انہوں نے مسجد تعمیر کی جس کی کوئی بنیاد پختہ تھی ہی نہیں۔ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جہنم، چنانچہ وہ اسے لے کر جہنم کی آگ میں گر گیا، خود بھی گر گیا جہنم کی آگ میں۔ در حقیقت مسجد درار کے بنانے کا مقصد یہی تھا، اور جس کے ساتھ وہ جہنم میں جا گری۔ واللہ لا يهدي القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، ان کی عمارت جو انہوں نے بنائی ان کے دلوں میں ہمیشہ بے چینی کا باعث بنی رہے گی، مگر یہ ان کے دل ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے میرا رب۔ ان کے دلوں کو اس عمارت نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ان کے دلوں کو بے چینی میں مبتلا کر دیا، شک و نفاق میں مبتلا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مسجد میں نماز قائم کرنے کے لیے، وہاں پر کھڑے ہونے کے لیے بچا لیا۔ اس سے ایک اور بہت اہم ترین بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کو صرف اتنا ہی علم تھا جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، اس سے زیادہ نبی کو کسی بھی بات کا علم نہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔